اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے فرزند شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہوگا. مولا کی خدمت میں توسل کرتے ہیں انشاءاللہ کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہو سکے. مجلس کی قبولیت کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان اور معرفت میں اضافے کے لیے، اعدائے اہل بیت سے براءت میں اضافے کے لیے سب اپنی اپنی حاجات کو بھی ساتھ میں ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. دوسروں کو دعا میں شامل رکھیں ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا. ایک مرتبہ اور ظہور مولا کے لیے. یا وجیہاً اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و علی محمد. اللہم صل علی محمد و علی محمد. اللہم صل علی محمد. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مادر امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے احترام میں کائنات کے رسول بلند ہو جاتے ہیں. جی بس یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ایک مزاج ہو گیا، ایک کیفیت طاری ہو گئی. یاد رکھیے گا کہ بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول. یہ بات پہنچی آپ تک؟ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. بیٹی کے لیے اگر کھڑے ہونا سنت رسول ہو تو ہر باپ کے لیے سنت ہے پھر کہ بیٹی کے لیے احترام میں کھڑا ہو. لیکن اگر ہر باپ کے لیے کوئی واجب یا مستحب نہیں ہے کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو، جیسے ہر نانا پر کوئی مستحب نہیں ہے کہ نواسا پشت پر آ جائے تو سجدے کو تول دو. یہ بات پہنچ رہی ہے؟
ہاں، نواسے کے لیے سجدے کو طول دینا سنت رسول نہیں ہے، حسین کے لیے سجدے کو طول دینا یہ سنت رسول ہے. تو یہاں فقط رشتوں کی بات نہیں ہے یا عہدوں کی بات ہے، یہاں نبوت مصطفیٰ ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہا. یہاں امامت حسین ہے کہ جو نبوت مصطفیٰ پر موجود ہے، اور نبوت نے امامت کے لیے سجدے کو طول دیا ہے. ذرا غور فرمائیے گا، حضور مکرم ایک مقام پہ کھڑے ہوں تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ کاش میری بات پہنچ سکے آپ. حضور ہے امام المرسلین سید الانبیاء، حضور ایک جگہ سے کھڑے ہو جائیں تو کیا آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ نہیں نا. تو کیا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سب کے سب بلند ہو جائیں گے اس لیے کہ مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں. اب تصور فرمائیے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہوں اور حضور بلند ہوں تو آدم بھی بلند ہے، بات پہنچ رہی ہے، نوح بھی بلند ہے، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بھی کھڑے ہو گئے ہیں. فقط ایک نبی نہیں، 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں جس بی بی کے احترام میں بلند ہو جائے. مباہلہ بھی ہے فتح زہرا سلام اللہ علیہ کا نام، اس لیے کہ نجران کے عیسائی دیکھ رہے تھے حضور کو، ان سے بحث کی انہوں نے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا ہے انہوں نے مسجد میں، حسنین کریمین کو بھی دیکھا ہے. کون سی ایسی ہستی ہیں کہ جو اضافہ ہوئی ہیں مباہلہ میں؟ کاش میری بات پہنچ سکے. جنہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ اب ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں. تکمیل پنجتن کا نام ہے فاطمہ. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ. اکتملنا کا مطلب کیا ہے؟ اکتملنا کا مطلب یہ ایک ہے اجتماع، ایک ہے اکتمال. دو جملوں میں، دو لفظوں میں فرق ہے. اجتماع، آپ اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اجتماع کا مطلب ہوتا ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہو، لیکن آپ میں سے کوئی دوسرے کو کمپلیٹ نہیں کر رہا، دی کامل نہیں کر رہا. لیکن حدیث قصہ میں یہ نہیں ہے کہ فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا، ہم جب جمع ہو گئے، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم کامل ہو گئے. ایک ایک لفظ میں یہاں گہرائی ہے، دقت ہے. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ أَخَذَ بِي رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفَيِ الْكِسَاءِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ. اللہ اکبر. وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم. انهم مني وانا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یہ تعارف ہے اہل بیت اطہار کا. پھر فرمایا کہ جبریل نے یا رب ومن تحت الکسا، کون ہے زیر کسا؟ دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں تو طول ہو جائے گا پھر بہت زیادہ، لیکن میں اشارہ کروں اور آپ ماشاءاللہ اتنے صاحبان معرفت اور صاحبان شعور تشریف فرمائیں کہ ان اشاروں کو سمجھتے ہیں. مباہلہ میں جب گئے تھے نا، میں یقین فرمائے گا بالکل سوچ کے آیا تھا کہ مجھے بات کہیں اور سے شروع کرنی ہے، لیکن ماحول اور کیفیت کچھ ایسی ہوئی کہ ہم نے بات یہاں سے شروع کی ہے. دیکھیں کہاں تک مولا اذن عطا فرماتے ہیں کہ جب تشریف لے گئے تھے مباہلہ میں، مباہلہ کا واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں. انفسنا و انفسکم، اس سے پہلے ہے ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کا وہ جملہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب ابنانا، جی حسن اور حسین ہے میرے ابنانا، تم اب نہ آنا. یہ تو یاد ہے آپ کو. آیت میں حضور کے علاوہ 9 افراد کی گنجائش اور ہے. ابنانا 3 بیٹے کم از کم، پرولل ہے. انفسنا 3 نفس، نسانا 3 عورتیں. حضور اپنے علاوہ لے گئے 4 کو. آیت اوپن ہے، جس جسم میں اہلیت و لیاقت ہے. اگر ایک نفس ہوتا نا اور علی کو لے کے جاتے تو کوئی کمال نہیں تھا پھر نا. نہیں، نفس جتنے نفس بن سکتے ہیں، لفظ میں گنجائش ہے، مصداق میں گنجائش نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں، نساءنا و نساکم، عورتیں. اب یہاں ایک تو اس کی تعبیر اور تشریح یہ ہے جو آپ جانتے ہیں
گنجائش ہی نہیں کوئی اور اپنا آنا میں آ سکے حسن حسین کے علاوہ، نساء آنا میں، حالانکہ نبی کی ازواج کے لیے قرآن میں یا نساء النبی کا لفظ ہے، لیکن وہ نبی کی بیوی ہیں، نبوت کی عورت نہیں ہے، وہ فرق ہے، نبوت کا رشتہ اور ہے، نبی سے رشتہ اور ہے، یہ بات کبھی اور صحیح، لیکن آپ انشاءاللہ اسے محسوس کر پا رہے ہیں۔ انفسنا میں بھی علی کے علاوہ کوئی قابل نہیں تھا کہ نفس رسول بن سکے، لیکن کیا کیا جائے کہ حضور نے یہ جو اپنے علاوہ 9 کا عدد ہے نا، اسے بھی پورا کیا ہے۔ اب یہ میں ایک نئی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یعنی کیا، یہ مولانا صاحب حضور کے ساتھ گئے تھے پنجتن پاک میں سے 4 ہستیاں حضور ملا کے پنجتن، تو 9 کا عدد کیسے پورا ہوا؟ آیت میں 9 کا عدد ہے، کم از کم 9۔ دیکھیں مولا علی کے القاب میں سے ایک لقب ہے، یہ ہم جو کہتے ہیں نا حضور کی کنیت ابو القاسم، یہ کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ قاسم کے بابا ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا قاسم، لہٰذا وہ ابو القاسم ہے۔ تو ان کا حل ترانی اہلا لزیادہ، کیا مولا اس بات سے مجھے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں، کچھ اور بھی عطا فرمائے، یہ رزق معرفت ہے آگے۔ کہا اگر تم زیادہ سننا چاہتے ہو تو سنو، وجہ یہ ہے کہ کیا تم نے سن رکھا ہے کہ علی قسیم الجنت والنار؟ کہا جی مولا، اس کا کیا تعلق ہے ابو القاسم سے؟ کہا اس لیے کہ جو قسیم الجنت والنار ہو وہ ہوتا ہے قاسم، تقسیم کرنے والا۔ علی جنت جہنم تقسیم کریں گے؟ شک تو نہیں ہے کوئی نا؟ پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، کہیں گے ہاذا لی و ہاذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ تو جی یہ مولا نے فرمایا تھا۔ خود مامون رشید نے جب امام رضا علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتلائیے کہ آپ کے جد کیسے جنت جہنم تقسیم کریں گے، تو مولا نے کہا تھا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، کوئی مومن آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق آپ سے محبت کر نہیں سکتا۔ وجود لفظی علی ابن ابی طالب کا اثر ہے نا، لفظ علی کا، لفظ علی میں نے یہاں مثال دی تھی شاید پانی کی اور اس کی نا، تو لفظ علی کا اثر ہے، لفظ علی کا اثر یہ ہے کہ منافق اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، خود لفظ علی میں یہ تاثیر ہے۔ تو حضور نے کہا کہ اے علی مومن محبت کرے گا منافق نہیں کرے گا، تو مامون رشید نے کہا کہ ہاں یہ حدیث آپ کے جد کی میں نے سن رکھی ہے۔ کبھی امام نے پوچھا یہ بتاؤ این المومن، مومن کہاں ہوگا؟ جگہ فی الجنہ، جنت میں۔ وین المنافق، منافق کہاں ہوگا؟ فی النار، کا جہنم میں۔ کہ مومن جنت میں ہوگا اور میرے جد علی کے سے مومن کے علاوہ کوئی محبت کر نہیں سکتا، منافق جہنم میں ہوگا، کوئی منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا، وہ بغض رکھے گا اور وہ جہنم میں ہوگا۔ تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ محبت علی ہی تو ہے جو جنت جہنم تقسیم کر رہی ہے۔ یہ بات واضح ہے، جنت جہنم تقسیم کری۔ یہ کہہ کر امام رضا صاحب دربار سے باہر نکلے تو امام کے ایک صحابی نے کہا کہ مولا بڑا اچھا جواب دیا آپ نے، اس کو بڑا اچھا سمجھایا کہ کیسے محبت علی جنت جہنم تقسیم کرے گی۔ امام نے کہا وہ تو میں نے اس کے لیے کہا تھا۔ یہ ارے مولا اس کے لیے کہا تھا تو پھر حقیقت کیا ہے؟ مولا نے کہا حقیقت اور بھی گہری ہے۔ پھر کیا ہے مولا؟ کہا میرے جد خود کھڑے ہوں گے پل صراط پر، اللہ اکبر، ایک ایک آنے والے سے کہیں گے ہاذا لی، مومن ہوگا کہیں گے یہ میرا ہے، منافق ہوگا کہیں گے جہنم یہ تیرا ہے، جی ہاذا لک، یہ تیرا ہے، یا علی۔ تو یہ علی کیا ہے؟ قاسم، بات وہاں پر رکی بھی ہے، کہا علی قاسم ہے۔ سنیے گا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کو ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ استاد علی ہیں، استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے، علی قاسم ہے، مصطفیٰ ابو القاسم ہے۔ ابو القاسم کی کنیت کی ایک وجہ یہ ہے، لہٰذا جب آپ کسی بھی عالم دین سے، خطیب سے خطبے میں سنیں ابو القاسم محمد اور آپ صلوات بھیجیں تو آپ اس نیت سے بھیجیں کہ آپ مولا علی کے بابا پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صلوات بھیجے گا ابو القاسم المصطفیٰ محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 9 کا عدد رسول اللہ نے پورا کیا ہے۔ بیٹوں میں 2 ہو گئے، علی رسول کے بیٹوں کی طرح ہے۔ ابنانا میں 3 ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ہاں حسن حسین ہے ابنانا، لیکن علی بھی ہیں رسول کے بیٹوں میں، تو ابنانا میں 3 بیٹے ہو گئے، 3 میں گنجائش تھی، 3 بیٹے ہو گئے۔ انفسنا 3 نفس،
اب تو آسان ہو گیا معاملہ. امام رضا علیہ السلام سے مامون نے پوچھا تھا اگر ابنا انا کا لفظ نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی؟ امام نے کہا منفسنا میں بھی شامل ہے. تم سمجھ رہے ہو ابنا انا میں ہے, ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. تو فقط مولا علی نہیں ہے نفس رسول, امام حسن بھی ہے نفس رسول, امام حسین بھی ہے نفس رسول. انفسنا کا عدد پورا ہو گیا. ابنا انا 3, انفسنا 3. اب معاملہ ہے نساء پر, بہت توجہ رکھنا, یہاں عدد پورا کرنا. میں کہتا ہوں یہاں بھی عدد پورا کیا, کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں جس کیفیت میں ہوں اس وقت. سیدہ ایک خاتون ہے لیکن 3 نسبتوں سے ہے. سیدہ ایک خاتون ہے, 3 نسبتوں سے ہیں. نساء کا عدد پورا ہونا ہے نبوت کی بیٹی بن کر, ولایت کی زوجہ بن کر, امامت کی ماں بن کر. کیا بات ہے حسین کی مجلس کی بھائی, کیا بات ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, یہ امام حسین کی مجلس ہی کا فیض ہے کہ حسین کے بچے, حسین کے بچوں سے یزید کے بڈھے ذلیل ہو رہے ہیں. جی بھائی یہ یزید کے بڈھے سمجھ میں آیا؟ اب میں کیا کروں, سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کأنہم حمر مستنفرہ, یہ وہ ہیں کہ جو ایک تذکرے سے یعنی قرآن سے بھاگے جا رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ, یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں. ہومورون, دیکھو مجھے نہ کہنا کچھ, قرآن کا لفظ ہے. ہومورون ہے جمع کا لفظ, جمع عربی زبان میں ہے کم از کم 3 پر. اگر مختصر
بھائی غدیر میں بھی یہی ہوا تھا، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، بھائی نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ نقلی نے ایک منٹ نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ دیکھو جو میں یہاں سے کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، بس اس لفظ سے آگے کا نہیں ہوں۔ پھر نقلی نے اصلی خلیفہ غدیر میں، سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں، اور کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے۔ او ہو کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، غدیر سنا رہا ہوں، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، بھائی تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں۔ سننا آگے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں۔ اب میں کیا سناؤں آگے؟ بھائی کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ بھائی دیکھو ضرورت شعری میں دو ہی آ سکتے ہیں، لیکن کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں، اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، یا اللہ میں پہنچا سکوں، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں۔ یا علی اللہم صل۔ کہ بھائی انہا حمر مستنقرہ، یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ ایک شیر سے بھاگے چلے جا رہے ہیں، قرآن ہے، فرت من قسورہ۔ اچھا اس قسورہ کو تلاش تو کرو کہ ہے کون یہ، اگر میں دکھا دوں علی کے کلام میں، ہاں قسورہ ایک خاص شیر ہے جو بپھرا ہوا شیر۔ ہاں علی ابن ابی طالب آئے تھے نا مرحب کے سامنے، مرحب آیا تو ہر ایک اپنا تعارف کرواتا تھا۔ علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرقام و آجام ولیس القسورہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ ہر جنگ میں اپنا تعارف باپ سے کرواتے تھے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یہاں پر چونکہ علی باعزت خدا عالم الغیب ہے نا، وہ جانتے تھے کہ مرحب کی ماں نے اسے بتایا ہے کہ دیکھو سب سے لڑ لینا، حیدر سے نہ لڑنا، لہٰذا امیر المومنین نے وہاں ماں سے تعارف کروانا، الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ کیا شان ہے اس میں، زرقام و آجامن، میں جنگلوں کا بپھرا ہوا شیر ہوں، زرقام و آجامن ولیس قسورہ، وہ شیر ہوں کہ جسے دیکھ کر گدھے بھاگ جاتے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام سے تعارف کرواتے تھے ہر جنگ میں سوائے اس جنگ کے، ورنہ کہتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ ہاں یعنی کہنا چاہتے تھے کہ میں تو کہہ رہا ہوں، وہ بھی تو بتائے کہ کس کا بیٹا ہے، سامنے بتائے۔ تو بات کو میں تھوڑا سا یہاں اور آگے بڑھاؤں آپ کی بہت ہی بیدار سماعتوں میں، کہ انفسنا 3 نفس ہیں یہاں پر موبائل، مولا علی، امام حسن، امام حسین، سب نفس رسول ہیں۔ اپنا آنا امام حسن امام حسین، علی ابن ابی طالب بھی اپنا آنا کی فرد ہیں۔ نساء انا میں سیدہ ہیں 3 نسبتوں سے، نبوت کی بیٹی ہیں، ولایت کی زوجہ ہیں، امامت کی ماں ہیں۔ اس خاطر اب سمجھ میں آیا کہ حدیث کسا میں تعارف کیوں ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا،
وبعلها وبنوها. ہاں اس لیے تعارف ہے کہ ایک سیدہ ہیں 3 نسبتوں سے. یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین، کہ جو خاص الخاص تعارف ہے. اچھا حدیث قصہ بھی آپ کو پتا نازل ہوئی ہے آیت تطہیر مباہلہ والے دن ہی. صبح کو حضور نے چادر میں لیا پنجے تن کو، آیت نازل ہو گئی. ہاں سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی. یعنی زندگی کا ایک معمولی کام بھی بظاہر چادر اوڑھ کے آپ سبھی آرام کرتے ہوں گے، لیکن پنجتن کا چادر اوڑھنا کچھ اور ہے. وہ قیامت تک اس کا ذکر کرو تو ثواب ہے. ہاں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چادر اوڑھ لینا کوئی خاص عمل ہے کیا؟ نماز پڑھنا بھی نہیں ہے، نماز بھی کوئی نہیں پڑھی اس وقت نا. ہاں ان کی ساری زندگی ہی ہر لمحہ ہی نماز کی کیفیت ہے، نماز کو بچانے والے ہیں. تو چادر اوڑھی انہوں نے. غور کیجیے گا، میں بات تمام کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ آگے اختتام تک لے جاؤں گا. کہ چادر اوڑھنا، حضور مکرم کا چادر اور ابا اوڑھ لینا. اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں نہیں کہا یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے. حضور نے چادر اوڑھی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، قیامت تک کے لیے آیت رہے گی. یہ کیا شان ہے. یعنی حضور کے چہرے روشن کو دیکھا، فرمایا والشمس وضحاہا. حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا، واللیل اذا یغشاہا. حضور کی زبان مطہر کو دیکھا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. حضور کے دست مبارک کو، ایک ایک جسم کے عضو کے لیے دست مبارک کو دیکھا، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ کنکریاں تو آپ نے پھینکی نہیں، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. حضور کے سینے مطہر کو دیکھا، فرمایا الم نشرح لک صدرک. حضور کی پشت مبارک کو دیکھا، فرمایا ووضعنا عنک وزرک. ہاں اب بھی شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ محمد ہم جیسا، نعوذ باللہ من ذالک. ہاں حضور کو بچپن میں دیکھا، الم یجدک یتیما فآویٰ. حضور کو سفر میں دیکھا، ووجدک ضالا فہدیٰ. حضور کو تنگ دست دیکھا، ووجدک عائلا فاغنیٰ. حضور کے اخلاق کو دیکھا، انک لعلی خلق عظیم. حضور کے کردار کو دیکھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کے عظیم مقام کو دیکھا، وما محمد الا رسول. حضور نے چادر اوڑھ لی، یا ایھا المزمل. ابا اوڑھ لی، یا ایھا المدثر. حضور کے چہرے کو دیکھا، والشمس وضحاہا. زلفوں کو دیکھا، واللیل اذا یغشاہا. زبان کو دیکھا، وما ینطق عن الہویٰ. ہاتھوں کو دیکھا، وما رمیت اذ رمیت. سینے کو دیکھا، الم نشرح لک صدرک. پشت کو دیکھا، ووضعنا عنک وزرک. حضور کے اہل بیت کو، حضور کے بیت کو دیکھا، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی علی. جی اب یہ جب معیار ہے، جہاں جو ہم شجرہ طیبہ میں بات کر رہے ہیں، تو اس شجرے کی اساس سبحان اللہ وہ نور مصطفیٰ ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ میں بار بار جو یاد دلایا، تاکہ کسی پر کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ سمجھے اور یہ نہ کہہ سکے کہ میں پہچانتا نہیں تھا. خطبوں میں بار بار ذکر ہے، میں تمہارے جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو نا اس کا نواسا ہوں میں. سید سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں کہا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اس مؤذن نے، کہ یزید یہ بتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اذان میں نام ہے، یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ اور اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد ہیں تو لقد کذبت و کفرت، تو جھوٹ بول رہا ہے اور کافر ہے. اور اگر میرے جد ہیں فلما قتلت عترت ہے، تو پھر ان کی عترت کو قتل کیوں کیا؟ ہاں تو امام حسین علیہ السلام نے ایک تعارف کروایا باقاعدہ کہ دیکھو میں کس سلسلے سے ہوں، اس سلسلے کو پہچانو، میرے میں رسول کا نواز ہوں. پھر امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آج تم سن 61 ہجری کربلا، آج تم مشرق چلے جاؤ مغرب چلے جاؤ، میرے علاوہ کوئی فرد ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ امام نے کہا بتاؤ، کوئی ہے ایک فرد بھی میرے علاوہ، مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ، جو یہ کہے کہ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں سوائے میرے؟ یہ ایک ایک قدم پہ حجت تمام کی خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام. اچھا میں مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کیفیت کو آپ سمجھیں کہ حر علیہ السلام بعد میں علیہ السلام بنے نا. اب حر جب یہ خطبے سن رہے ہیں، اور بھی لوگ سن رہے ہیں، حر کا تو نام معروف ہے، ورنہ 30 کے قریب یزید کے لشکر سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین السلام کو جوائن کیا ہے. 30
شب عاشور سے عصر عاشور تک کے درمیان. یہاں سے کوئی ایک بھی وہاں نہیں گیا. ہاں یہاں 72 ہے، مشہور عدد 72 کا ہے، ورنہ تقریباً 123 125 تک کا عدد ہے. یہ 72 کا عدد اس لیے مشہور ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک خود مقتل میں گئے ہیں، بس شمول شہزادہ علی اصغر علیہ السلام جنہیں امام حسین علیہ السلام لے کر گئے. ان سے پہلے 50 کے قریب امام حسین السلام کے وہ صحابی جو حملے اولا میں شہید ہو گئے. دیکھیں جب ایک طرف کم از کم 30,000 کا لشکر ہو، خیمہ گاہ میں جو لشکر کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کربلا میں، اس میں یزید کا لشکر جو کم سے کم عدد ہے وہ 30,000 ہے. اور یہاں آپ تصور فرمائیے کہ مثلاً 125 ہیں. تو اس 30,000 کے لشکر کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہی کہ ایک ساتھ اتنے تیروں کی بارش کرو، جس کو ہم کہتے ہیں بلینکٹ بامبنگ اس وقت کی جو اصطلاح ہوتی ہے کہ ایک ساتھ. تو کتنے تیر برسیں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں تیر برسانے والے. تو 50 کے قریب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تو حملہ اولا ہی میں شہید ہو گئے. یا عاشور کے دن ایک ایرانی عالم ہے، وہ کیلنڈرسٹ ہیں، یعنی انہوں نے کیلنڈرز پر تحقیق کی اپنی، کہ مثلا عاشور کے دن 10 محرم الحرام سن 61 ہجری انگلش ڈیٹ کون سی تھی. ایک بات ہے نا، تحقیق ہے یہ، اور آج کے زمانے میں تحقیق اتنی مشکل بھی نہیں ہے، سائنٹیفکلی آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ دیکھ سکیں کیلکولیشنز کے ساتھ. اور پھر جب آپ اس تاریخ پر پہنچ جائیں تو اس دن کے حساب سے ظہر کا وقت کتنے بجے ہو رہا تھا، فجر کا وقت کتنے بجے ہو رہا تھا. یہ اس لیے آسان ہے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ آج کون سی تاریخ ہے میرے بھائی؟ آج ہم تو انگلش کی تاریخ تو میں بھول ہی گیا ہوں اس وقت. 25 جولائی، ہاں 25 جولائی 2023. آج 25 جولائی 2022، ایک سال پہلے جو مغرب کا وقت تھا نا آج، وہی ایک سال بعد بھی ہے اس تاریخ پر. صحیح ہے. 2024 2025 3025 100 سال بعد 25 جولائی کو وہی وقت رہے گا فجر کا جو آج ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. دیکھیں میں ظاہر ہے کہ آپ فضائل بھی پڑھتے ہیں، اس میں جھومتے بھی ہیں، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ پھر اپنے سطح ذہنی اور فکری کو اور اٹھاتے ہیں تاکہ ہم اور اس رزق معرفت کو حاصل کر سکیں. غور کیجیے گا، زمین کی اپنی ایک حرکت ہے، اور زمین کی ایک حرکت ہے سورج کے گرد، 2 حرکتیں زمین کی. یہ جو اپنی حرکت ہے، اس حرکت سے دن اور رات بنتے ہیں، اور سورج کے گرد جو حرکت ہے اس سے موسم بنتا ہے، گرمی اور سردی. ایک سال میں وہ چکر پورا ہوتا ہے. یہ جو زمین کی حرکت ہے سورج کے گرد، اس سے سردی گرمی، اور زمین کی اپنی حرکت، اس سے دن اور رات. یہ اتنا پریسائز اور کیلکولیٹڈ ہے کہ اسی رفتار سے زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے کہ جو میں نے آپ کو مثال دی کہ مثلا 25 جولائی کو جب زمین کی پوزیشن جو سورج کے سامنے ہوگی، وہ جو آج ہے وہی 100 سال پہلے تھی، 100 سال بعد بھی وہی ہوگی. یہ خود قدرت خدا اور وجود خدا کی دلیل نہیں ہے کیا؟ یہاں سے آپ ایک ڈرائیور کو کہیے کہ تم حیدرآباد جاؤ، اور حیدرآباد 25 مرتبہ جاؤ اور آؤ، اور 25 مرتبہ 2 گھنٹے 17 منٹ 18 سیکنڈ کا سفر ہو. آزاد یہ تو نہیں ہو سکتا، کبھی 10 منٹ آگے کبھی 10 منٹ کم. یہ جو اتنی بڑی زمین گھوم رہی ہے 1 سیکنڈ کے فرق کے بغیر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ جو زمین کی حرکت ہے اتنی کیلکولیٹڈ ہے کہ جس تاریخ کو وہ زمین آج ہے سورج کی جس پوزیشن پر، 1000 سال بعد بھی وہی رہے گی، 1000 سال پہلے بھی وہی تھی. اس تحقیق سے کو پیش کرنے کا مقصد ہے، اس تحقیق سے اندازہ لگایا گیا کہ جب عاشور کے دن فجر کا وقت تھا تو وہ کتنے بجے تھا. وہ تقریباً وقت ہے 5:47 صبح کا وقت، 5:47 پر فجر ہے عاشور پر 61 ہجری. 5:47 5:47. 12:50 پر ہے ظہر. اب میں یہ بات کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس سے پہلے حر آئے ہیں. حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی شہادت بھی ظہر سے پہلے. ظہر کا جب وقت ہوا ہے نا تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تقریباً 25 باقی ہیں فقط، باقی سب شہید ہو چکے.
اصحاب کا مطلب ہے کہ تمام شہداء میں سے 25 باقی ہیں، باقی سب شہید ہو چکے ہیں اس سے پہلے. ہاں ہر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ذرا سنیے گا. ہر کو اس وقت تک یہ شک ہے کہ واقعا جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ تقریباً صبح 9 بجے کا وقت ہے عاشور پر. عمر سعد سے پوچھا کہ کیا واقعا جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا کہ ہاں، یا تو بیعت یا تو جنگ. کا کیا مطلب ہے جنگ ہوگی کا کیا مطلب ہے؟ تو عمر سعد نے کہا کہ ایسی جنگ ہوگی کہ ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے، سر اڑیں گے. کہا نواز سے رسول کو مارو گے؟ تو عمر سعد نے کہا کہ میں تو چھوڑ دیتا، لیکن کیا کروں، گورنر کہہ رہا ہے ابن زیاد. کتنے گناہ ہم کرتے ہیں اس نام پر. میں کیا کروں لیکن وہ کہہ رہا ہے. میں تو کچھ نہیں لیکن وہ میری بیوی یہ کہہ رہی ہے. میں تو کچھ نہیں لیکن وہ میرا شوہر یہ کہہ رہا ہے. میں تو کچھ نہیں، دوست کے ساتھ لگ کر میں تو نہیں کرتا، لیکن یہ دوست نے مجھے لگا دیا. تو دوست آئے گا قبر میں جواب دینے. سوچئے گا، یہ سننے کی باتیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جیسے قیامت کا دن ہوگا نا، تقطعت الاسباب، ساری دوستیاں ختم الا المتقین. صرف جو تقوی پر دوستی ہوگی وہ باقی رہے گی. بس دوست سوچ سمجھ کے بنائے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم جاؤ کسی دکان پر جو کوئلے کی ہو اور اسے کوئلہ نہ بھی خریدو، امام نے مثال دی، اسے کوئلہ نہ بھی خریدو، جب باہر آؤ گے تو کہیں نہ کہیں کوئی سیاہ دھبا لگنے کا امکان ہے. میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کے بھائی مل کے صلوات بھیجیں نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. امکان ہے. اس لیے اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو جہاں برے لوگ ہیں، جہاں بےہودہ لوگ ہیں، گانے سننے والے ہیں، جہاں پر بےہودہ باتیں کرنے والے ہیں، آپ کہیں میں نے تو اپنے آپ کو بچا لیا تھا. نہیں بچایا، آپ سمجھ رہے بچایا، روح پر کہیں نہ کہیں سیاہ دھبا لگا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اگر متقین کی، علماء کی، صالحین کی صحبت میں ہو تو پھر امام نے مثال دی کہ جیسے خوشبو کی دکان پر گئے ہو. خوشبو نہ بھی خریدو تو باہر نکلو گے تو کچھ دیر کے لیے تو خوشبو آئے گی. ہاں اس لیے جب حسین کے ذکر میں ہے تو اس لیے معطر ہے یہ. ہاں یہاں سے وجود پاک ہو کے جاتا ہے. اس لیے بہت اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس سے انسان کے ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے گا. اور جب دوستوں کا اتنا بڑا گہرا تعلق ہے تو میں جوانوں سے اب کہہ رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے میں بزرگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جب زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے نا ازدواج کا، تو کم از کم یہ تو دیکھا کرو کہ وہ ولایت علی پر ہے یا نہیں ہے. ہاں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ادھر ادھر، آج کل کا معاملہ یہی ہے. اب اس میں با ایمان ہے نہیں ہے کیا ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے. جی بالکل. تو ہونے کا واقعی جنگ ہوگی، کہا سر اڑیں گے. اب کہ تم نواز رسول سے لڑو گے؟ کہ گورنر نے کہا میں کیا کروں. اور نے کہا اچھا. قرہ بن قیس نام کا ایک شخص ہے وہاں پر. ہور نے آگے بڑھا، وہ بھی کمانڈر ہے. ہور نے اسے پوچھا کہ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا، وہ نہیں سمجھ پایا. تاریخ میں اس طرح سے ہے کہ حیرت سے دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا پوچھ رہے ہو. تو نے کہا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ کہ یہ کیا پوچھ رہے ہو. ہور کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا گھوڑا بھی پانی پی رہا ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں. وہاں لشکر یزید میں ابھی تک بھی کوئی سوچ نہیں رہا کہ ہور جا رہے ہیں. ہور نے اپنا ذہن بنایا. تھوڑا اور آگے بڑھے، ایک مہاجر ابن اوس نام کا شخص ہے. اس نے کہا اچھا ہور جا رہے ہو حسین پر حملہ کرنے. اس وقت ہور نے ایک فقرہ کہا ہے، میں کہتا ہوں اصحاب امام حسین علیہ السلام روز عاشور یہ ڈسائسو مومنٹ ہے. اس نے کہا حسین پر حملہ کرنے جا رہے ہو نا ہور. ہور نے یہ سنا، میں خطابت میں نہیں کہہ رہا، مقتل کا لفظ ہے. مہاجر ابن اوس کا بیان ہے کہ میں نے کہا حسین پر حملہ کرنے جا رہے ہو، تو حسین پر حملہ کرنے جا رہے ہو. ہور نے میری طرف دیکھا اور ہور کا بدن کانپا.
اور حر نے اسے دیکھ کر کہا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں محسوس کر رہا ہوں، اور میں جنت کو ترجیح دوں گا چاہے میرا بدن جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر حر نے اس کے بعد نیزہ تھا ایک، نیزہ نیچے کی طرف رکھا۔ اگر نیزہ آپ اٹھا کے چلے اس کا مطلب ہے کہ آپ لڑنے جا رہے ہیں، نیچے رکھ کے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں حملہ کرنے نہیں آ رہا۔ اپنی جو زرہ تھی اس کو پشت پہ باندھا، پھر سامنے کھلائے اور چلے۔ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، زبیر کا نام سنا ہے نا؟ زبیر جنگ جمل میں، پتہ ہے زبیر وہ ہے کہ جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، میں کیا کہوں، حتیٰ جنازے تک میں بھی زبیر بھی آیا تھا، اتنا قریب ہے مولا علی کے۔ ابتدا امپورٹنٹ نہیں، انتہا اتنا قریب ہے، مولا علی علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا اس نے اس وقت۔ جمل میں آیا نا جب مولا علی کے مقابلے میں، تو مولا علی نے کہا کہ تمہیں یاد ہے رسول اللہ نے تم سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تم علی کے مقابل پر آ جاؤ گے، تو خبردار یہ کام نہ کرنا، اس لیے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ زبیر نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ زبیر نے تلوار رکھی اور چلنا شروع کیا۔ کہاں؟ علی کے لشکر میں نہیں، کہا نہ میں اس لشکر میں رہتا ہوں نہ اس لشکر میں۔ آپ کو پتا ہے حر اور زبیر میں 10 قدموں کا فرق ہے فقط۔ زبیر وہاں سے اٹھ کر ادھر، نہ علی کے لشکر میں نہ وہاں جمل میں، حر یزید کے لشکر سے حسین علیہ السلام کے لشکر میں۔ یہ جو 10 قدم ہے نا، حر علیہ السلام ہے، زبیر کا نام تاریخ میں ایک فہرست کے طور پر ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے ڈیسائسو مومنٹ، جب زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے کا موقع ہے نا، حق اور باطل، تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں نہ ان کے ساتھ ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں۔ ہاں، اور کے لیے بڑا آسان تھا کہ میں یزید کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوفہ جاتا ہوں، وہاں پر زندگی گزاروں گا، قتل حسین کا الزام تو نہیں آئے گا۔ لیکن حر نے یہ نہیں کیا، حر نے کہا میں مشکل راستہ اختیار کروں گا، اور حر پہنچا۔ اس کے بعد وہ کہاں پر رہا تھا؟ بہرحال میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا ذہن سازی کی ہے، ہاں، جو امپورٹنٹ ہے کہ زندگی کے فیصلوں میں حق اور باطل کو دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بس تو عزیزان گرامی، مجھے آہستہ آہستہ آنا ہے منزل مصائب پر، لیکن تھوڑے سے مصائب بھی تلانی ہے، آخر میں کچھ نوحے کا بیان بھی ہے، تابوت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زیارت بھی ہے۔ تو میں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں، حسین علیہ السلام یہ بار بار سمجھاتے تھے کہ دیکھو میں ہوں کے سلسلے سے یہ پہچانو۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے کوئی ایک، مجھے خستگی اس وقت بہت ہو رہی ہے، کوئی ایک نجف رسا نعرہ لگائے تو انشاءاللہ میری خستگی تھوڑی سی دور ہوگی، پھر میں پڑھتا ہوں۔ یا علی مدد، یا علی۔ دوزخ سے جب میں شمار دوزخ سے، جی واہ 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 واہ، یا علی، جی سبحان اللہ۔ تو حر علیہ السلام کو تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محبت بچا گئی، میں پڑھ چکا ہوں اس پر۔ ہاں، دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا۔ تو یہ آج ذکر ہو گیا، اور خود بخود ربط مصائب بھی ہو گیا، اس لیے کہ حر کے بیٹے کو لینے حسین گئے، حسین کے بیٹے کو لینے کے لیے، اللہ اکبر، کوئی اور نہیں تھا جو حسین کے ساتھ آتا۔ دیکھیں، میں آپ کے دل آمادہ ہوئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے فضائل پر بھی ایک جملہ کہوں دل کی طرف۔ مصائب تو پڑھیں گے، فضائل۔ علی اکبر، حسین نے جن کا نام اپنے بابا کے نام پر رکھا ہے، کیا شان ہے شہزادے کی۔ روایت میں ہے کہ جب ابوالفضل عباس اور شہزادہ علی اکبر ایک ساتھ جاتے تھے نا مدینہ کی کسی گلی سے،
لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر ایک طرف قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے ان دو شہزادوں کا دیدار کرنے کے لیے، ان کے رخ انور کی زیارت کے لیے. ایسا نور جاری ہوتا تھا جب عباس اور علی اکبر ساتھ میں ہوتے تھے. ہائے 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 کیا شان ہے، خدا کی قسم کیا شان ہے. ہاں، حضرت علی اکبر اپنے گھر کی چھت پر آگ روشن کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علامت تھی عربوں میں کہ اگر دور سے کہیں روشنی دیکھتے تھے نا تو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ہمارے لیے دسترخوان کا اہتمام ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام کا دسترخوان، اس کی تفصیل ہے پوری، وہ لگا رہتا تھا. مسافر آتے تھے، مستحق آتے تھے، غریب آتے تھے علی اکبر کے دسترخوان پر. آیت اللہ کوہستانی نے ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں قیامت کے دن حسین کے علی اکبر اتنی شفاعت کریں گے کہ حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی. یہ بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ ہاں، تو حضرت علی اکبر فقط چہرے میں رسول اللہ جیسے نہیں ہیں، اخلاق میں رسول اللہ جیسے ہیں. سند امام حسین کی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولہ. جو چہرے میں، خلقت میں اور خلق میں، اخلاق میں رسول اللہ جیسا ہے. جوانوں، رسول اللہ کے اخلاق کے جیسے علی اکبر. دیکھو ہمارا چہرہ وہی چہرہ نہیں بدل سکتا جو اللہ نے دیا ہے، اخلاق بدل سکتا ہے. یہ علی اکبر علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ ان کو چہرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی عطا کیا جو رسول اللہ کا چہرہ ہے. بہو اس لیے کہ حسین کی خواہش تھی کہ وہ اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کرتے رہیں، تو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا حسین کے نانا کی طرح. میں 2 مصرے پڑھتا ہوں، آپ اس کا لطف محسوس کریں کہ میر انیس نے کیا لکھا ہے. کہتے ہیں آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. کاش میری بات پہنچ سکے اور میں اپنے آپ کو جس طرح سے میں اپنے وجد میں ہوں آپ کو پہنچا سکوں. کہتے ہیں آفاق میں وہ کوئی نہیں علی اکبر کے علاوہ، آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. ہاں، اس لیے کہ جو اخلاق میں اور خلق میں رسول اللہ جیسا ہو، حسین کی سند ہو، اب کیا رہ گیا؟ ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. یہ امیر انیس نے لکھا الا انہ لا نبی بعدی کے لفظ سے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. مہر نبوت نہیں ہے، باقی سب ہے. اچھا، مرزا دبیر کا بھی سناؤں ان کی روح کے سال کے لیے. جب حضرت علی اکبر آئے تو اب چہرہ انور پر بلا تشبیہ، چہرہ انور پر ظاہر کہ پسینہ ہے، تو شہزادہ علی اکبر نے بلا تشبیہ جس طرح سے اپنے رخ انور سے اس پسینے کو صاف کیا. لکھتے ہیں مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے. سورج سے کیے دور. کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں اور اس میں غلوب، تقصیر، غالی، مقصر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سنیے گا شہزادہ علی اکبر نے اپنا تعارف کیسے کروایا ہے. ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے. سورج علی اکبر، مہ نو ہے چہرہ، ستارے ہیں وہ پسینے کے قطرے. سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے، حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. ہائے 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 ہائے، سننا بھائی سننا. حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، یا غافلو آگاہ ہو رتبے سے ہمارے. کیا ہے رتبہ؟ آگاہ ہو. یا غافلو آگاہ ہو رتبے سے ہمارے. کیا رتبہ علی اکبر سمجھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں. دیکھو غلوب نہیں کرنا. اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں، لیکن مقصر بھی نہ ہو جانا. اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں. میل کے اللہ اکبر. یہ ہے علی اکبر.
یہ ہے علی اکبر جی. امام حسین علیہ السلام سے ایک مرتبہ شہزادے نے خواہش کی تھی کہ بابا انگور کھانے کا دل ہے. بے موسم، آج تو ہر پھل ہر موقع پر ملتا ہے نا، لیکن انگور کا موسم نہیں تھا. امام حسین السلام نے دستے ولایت سے اشارہ فرمایا، انگور دے دیے. حسین کا لاڈلا ہے علی اکبر، کیا کہنا ہے. پھر کہتے ہیں اس روایت کو لکھ کر صاحب کتاب کہ مصائب اور امتحان کی کیا کیفیت تھی کہ ایک موقع پر بے موسم کا انگور مانگا، حسین نے دے دیا. ایک موقع پر یہ بیٹا آیا پانی طلب کرنے کے لیے، حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہیں. دینا چاہیں تو کوثر کو جوڑ دیں یہاں پر، لیکن بہرحال امتحان اور مصائب کی کیفیت ہے. میرے دوست احباب لاہور سے دوسری جگہوں سے بھی تشریف لائے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر، اور اللہ جانے کہاں کہاں تک لوگ کس کس طرح سے اس آواز کو سن رہے ہیں، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے شہزادہ علی اکبر کے صدقہ اتنی بڑی کثیر تعداد میں یہاں رات کے اس پہر تشریف فرمائے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ جو کچھ ہے قلب میں مولا کی جانب سے عطا کردہ وہ پہنچاؤں. کہ جب حسین کہ ہاں شہزادہ علی اکبر السلام کی ولادت ہوئی تھی نا، ایک بدو عرب آیا تھا مدینہ، اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا رسول کو. تو اس نے آ کے کہا کہ میں رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کا زمانہ نہیں کہ خبر پہنچی ہو ہر جگہ کے رسول ہیں نہیں ہیں. بہت دور سے آیا اور آ کے اس کو پتا چلا کہ رسول تو دنیا سے چلے گئے. تو اس نے کہا اچھا میں اپنے رسول کی زیارت ہی نہیں کر سکا. کہا نہیں، اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دیا ہے جو رسول جیسا ہے. تو وہ آیا امام حسین السلام کے گھر پر، دق الباب کیا، کہا مولا آپ نواز رسول ہیں، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جو رسول اللہ جیسا ہے، تو میں چاہتا ہوں اپنے رسول کی زیارت کروں، تو آپ اگر اس بیٹے کی زیارت مجھے کروا دیں. امام حسین السلام لے کر آئے علی اکبر کو، اس وقت انگلی تھام کر، چھوٹے سے تھے علی اکبر. آہ بھری چیخ ماری اس نے فرط مودت میں. امام نے کہا کہ کیا اگر اس کے قدموں میں کانٹا لگ جائے تو ضبط کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے قدموں میں کانٹا، میں اس شہزادے کے قدموں میں کانٹا نہیں دے سکتا، میری آنکھوں میں تیر لگ جائے میں صبر کر لوں گا، لیکن میں کانٹا نہیں دیکھ سکوں گا. یہ اتنا حسین اور پیارا بچہ ہے. امام نے کہا ایک وقت آئے گا کہ جب اس کے کلیجے میں برچی کا پھل لگے گا. ہاں یہ مصائب وہاں سے ہیں عزیزوں. بہنوں کا آسرا علی اکبر ہیں، حسین کے دل کی ڈھارس علی اکبر ہیں. آئے ہیں جب کربلا تو حسین نے اذان دلوائی ہے صبح کے وقت، علی اکبر تم اذان دو، تمہاری اذان سے عاشور کے دن کا آغاز ہو. کیوں؟ اس لیے کہ لہجہ محمدی گونجے، حجت تمام ہو جائے. ایک کے بعد ایک اصحاب اور انصار شہید ہو گئے. اللہ اکبر. علی اکبر، میں کیا عرض کروں، اکبر کی رخصت اتنی سخت ہے. حسین کے پاس آئے، استاذن اباہ فاذن له. میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ جس میں آخری شہید علی اصغر سے پہلے شہزادہ علی اکبر ہے، ورنہ دونوں روایتیں ہیں، لیکن میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں. یہ روایت کی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے کی باری آئی نا تو خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے حسین کی مدد کرنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ہوتا خیمے میں مرد تو وہ آتا، کوئی مرد بچا نہیں تھا حسین کے پاس. چھوٹے چھوٹے بچے آئے علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے. جو بچے تشریف فرمائے نا علی اکبر کا صدقہ، سبحان اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی ہیں. کوفہ اور شام میں جب عیسائی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھتی تھیں تو کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. تو ام لیلہ تڑپ کر کہتی تھیں کہ اس کی ماں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا. وہ کہتی تھی عورتیں کہ بگاڑا کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہے وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. جب عیسائی عورتیں نہ دیکھ پائیں علی اکبر کے سر کو تو باپ نے کیسے دیکھا ہوگا، ماں نے کیسے دیکھا ہوگا. جب علی اکبر آئے نا، ہر شہید کو حسین روکتے تھے کچھ دیر کے لیے کہ نا ابھی رک جاؤ، لیکن علی اکبر کے لیے ایسا نہیں ہے. استأذن اباہ فاذن له. اپنے باپ سے اجازت طلب کی، فوراً اجازت دی، جاؤ. ہاں حسین ایسے قربانی کو تیار ہے، لیکن باپ بھی تو ہے نا، تو فوراً اپنی ریش کو سنبھال لیا حسین نے، ایسے تھاما غربت کے عالم میں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار تو اس قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا، کیا وہ جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں
رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اکبر کو دیکھ لیتا تھا. اس جملے سے علی اکبر سمجھے کہ اجازت مل گئی ہے مجھے. باہر جانا چاہتے تھے لیکن حسین نے کہا بیٹا ماں سے اجازت لے کر آؤ. اب اس میں زبان حال بھی ہے, کچھ مرثیہ بھی ہے, مقتل بھی ہے. علی اکبر کا فوراً والدہ سے اجازت لے کر آئے. حسین نے کہا نہیں بیٹا, جس ماں نے 18 برس تمہیں پالا تھا نا اس ماں سے اجازت لے کر آؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھو علی اکبر کی قبر بھی جدا ہے, شہیدان کربلا میں الگ مقام ہے, حسین ہی کی زری میں مدفون ہے. ہائے ہائے ہائے. تو علی اکبر علیہ السلام کا الگ ہی مقام ہے. آئے شہزادی, جب فوراً اجازت لے کر آئے نا, حسین نے کہا جاؤ جس ماں نے 18 برس پالا تھا ان سے اجازت لے کر آؤ. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے. کہتے ہیں بھوبی اما ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ تو زہرا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ ہاں ماتم کرتے رہنا, ماتم کرتے رہنا, آج رکنا نہیں چاہیے ماتم. کہ آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی زہرا سلام اللہ علیہ کا؟ بی بی زینب نے کہا بیٹا یہ کیسا سوال ہے, سیدۃ النساء العالمین ہے فاطمہ. کب پھوپھی اماں پھر آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دو. کہ بیٹا اگر کسی اور طرح اجازت مانگی ہوتی تو پھر میں لیکن جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا. علی اکبر اٹھے, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, پھر گرا. کوئی دامن تھام رہا تھا. اگر کوئی بڑی بیوی ہوتی تو شالہ تھامتی, یہ 4 سال کی سکینہ تھی. عجب قیامت ہے, عجب قیامت ہے. یہ 4 سال کی سکینہ تھی جو دامن تھام کے کہہ رہی تھی بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو بھیا. یہاں تک کہ مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ حسین خود آئے, بیویوں سے کہا بس جانے دو آپ, جانے دو آپ. علی اکبر حسین کا شیر گھوڑے پہ سوار ہوئے. ابھی کچھ آگے بڑھے تھے, ایسا لگا جیسے کوئی آواز آئی ہو. پڑھنا ہے نا بھی مجھے مصائب, کہنا یا حسین کہہ کر, رونا گریا کرنا. آواز آ رہی ہے کچھ, کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے. اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باں. اللہ اکبر. جو تماچے مار کر اپنے آپ کو ماتم کر رہے ہیں. حسین کی ماں فاطمہ الزہرا اجر عنایت فرمائے. اللہ اکبر. علی اکبر پھر گھوڑے سے اترے. کہا بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا. کہا بیٹا یہ بزرگ, اب یہ بزرگ سمجھیں گے اس جملے کو. کہا بیٹا تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے نا. تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو پھر تیرے دل سے پوچھتا جوان کو مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے. علی اکبر چلے, باپ سے آخری وداع کیا, مقتل میں پہنچے, اشعار پڑھے. شمر اور شبس کو کہا اے زنا زادوں میں ایسا حملہ کروں گا, اللہ اکبر, میں تم پر ایسا حملہ کروں گا کہ میں حیدر کا شیر ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کر بے پناہ جنگ کی. پہلے حملے میں 200 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. لڑتے جاتے تھے, حسین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد علی اکبر واپس پلٹے. کہ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ ہاں. بیٹا باپ سے چاہتا ہے نا کہ باپ تعریف کرے. کہ بیٹا ایسا لگا جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہو, جیسے جعفر تیار لڑ رہے ہو. کہ بابا العطش قد قتلنی, پیاس نے مار دیا ہے بابا, 2 گھونٹ پانی. حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی. خدا کسی بوڑھے باپ کو وہ وقت نہ دکھائے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو اور بوڑھے باپ کے پاس پانی نہ ہو.
اکبر حسین کی زبان چوس کر پیچھے ہٹے کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہو بابا. کہ جاؤ نانا رسول اللہ سیرا فرمائیں گے. یعنی حسین کہنا چاہتے تھے اب واپس نہیں پلٹنا بیٹا, اب جاؤ بس. اب علی اکبر نے پھر سے حملہ کیا. کیسے پڑھوں میں اس منظر کو, کیسے پڑھوں اس مقتل کی روایت کو. علی اکبر پہنچے, پھر بے پناہ جنگ کی. عمر سعد نے کہا اگر ایک ایک کر کے آؤ گے یہ سب کو مارتا رہے گا, گھیر کر سب ایک ساتھ حملہ کرو. سب گھیر کر حملہ کر رہے تھے, علی اکبر سب کو فنار کر رہے تھے. حسین ابن نمیر نے دور سے علی اکبر کے سینے کا نشانہ لیا, جو سینے پر ماتم کرنے آئے ہو. قیامت اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ قیامت برپا ہے یہاں پر حسین کے علی اکبر کا صدقہ. دور سے سینے کا نشانہ لیا, برچھی علی اکبر کے کلیجے میں. اب میں سمجھاؤں اس بات کو. دیکھو اب اس میں اور اکبر کے سینے میں جنگ ہو رہی ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ دستہ کھینچ لے. دستہ کھینچا, لکڑی کا دستہ ہوتا ہے نا, وہ ہاتھ میں آ گیا. برچی کا ٹوٹا ہوا پھل کلیجے میں رہ گیا. علی اکبر کربلا کی زمین پر گرے. کہ علیک منی السلام, بابا میرا آخری سلام, خدا حافظ بابا. یہ جانتے ہو علی اکبر نے کیوں کہا ہے آخری سلام؟ یہ نہیں کہا مدد کو آئے. اکبر کہنا چاہتے ہیں بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو نا بابا, اب زحمت نہیں کرنا, بس میں اکیلا مر جاؤں گا, میرا آخری سلام. لیکن وہ حسین جو جون کے لاشے پر بھی گئے تھے, اکبر کے لاشے پہ کیسے نہ جاتے. لیکن عزیزوں ماتم کرنا, حسین اٹھے چلے, کبھی دائیں گرے, پھر اٹھے, پھر بائیں گرے. کا بیٹا نظر نہیں آ رہا کچھ. ادعونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے آواز دے تاکہ تیرے آواز کے سہارے پہنچو. بہت دور گرے تھے علی اکبر. حسین گھٹنیوں کے بل چلتے چلتے پہنچے اکبر کے لاشے پر. ابھی رمق باقی ہے کچھ. بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہ بابا اگر خیمے میں لے کر چلیں, ماں سے پھوپھی سے آخری بات کر دوں. حسین نے اکبر کو اٹھانا چاہا, ہاتھ لرزے, اکبر کو زمین پر رکھا. کہ بیٹا اتنی مہربانی مجھ پہ کر دے, میں بوڑھا باپ ہوں, تو جوان ہے, اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے تاکہ آپ کے ہاتھوں کے سہارے لاش کو لے کر چلوں. علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہ بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دے. کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. کہ میں صابر حسین ہوں, ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. حسین نے اکبر کو زمین پر لٹایا, ایک ہاتھ سینے پر رکھا, ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا, نجف کا رخ کیا. کہ یا علی مدد. بابا خیبر سے زیادہ مشکل جوان کے گلے جیسے برچھی کھینچنا ہے, یہ کہہ کر برچھی کھینچی. بعض علماء کہتے ہیں نا زبان حال ہوگا, لیکن حسین نے آسمان کی طرف دیکھا. کہ نانا رسول اللہ آپ بھی آئیے گا, دادا ابراہیم اسماعیل کو بھی لائیے گا, آپ دونوں دیکھیں میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں ہیں, میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہے. یہ کہہ کر برچھی کا پھل کھینچا. اکبر کا کلیجہ ہلا, زمین کربلا تھرا رہی تھی. شہزادی زینب کی آواز آئی, بھیا
یہ لاش تم اکیلے نہ اٹھا سکو گے، میں بھی آتی ہوں، مل کر لاش اٹھاتے ہیں۔ حسین نے کہا بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا۔ مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہ آنا، اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا۔ خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین اکبر کے لاشے کو لے کر خیمے میں پہنچے۔ میں نے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے جملے سنے، جب اکبر کا لاشا آیا، ام لیلا خیمے کے کبھی ایک طرف سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف گرتی تھی، کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھالو، میرا اکبر مار دیا گیا، اکبر مر گیا۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر۔ بیٹھ جاؤ ماتم کرنے دو، بھی سنو سنو۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر۔ پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، ہائے علی اکبر۔ پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، یہ کیا ہوا دلبر، سننا اور ماتم کرنا۔ تم ہچ کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہچ